رب زدني علما من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ محترم حاضرین مسجد، بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں اور پردہ نشیں ماں اور بہنوں، ہم تمام لوگ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے مسلمان ہیں، اسلام کے ماننے والے ہیں، کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے والے ہیں۔ ہمارا عقیدہ اسلامی عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ توحید ہے، جسے صحیح اسلامی عقیدہ کہتے ہیں۔ یہ صحیح اسلامی عقیدہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ہے، ہماری زندگی کی سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی دولت ہے، اور یہی ہم تمام لوگوں کے لیے متاع حیات ہے۔ زندگی کی یہی کامیابی ہے، اسی میں زندگی کی بہبودی ہے، اور اسی میں دونوں جہان کی سعادت ہے۔ ہم سب سے زیادہ عقیدہ توحید پر کیوں زور دیتے ہیں، یا سب سے زیادہ کیوں زور دینا چاہیے، توجہ دینی چاہیے، اور اس سے متعلق باتیں ہونی چاہیے، گفتگو ہونی چاہیے۔ برادران اسلام، تو آپ اچھی طرح سے یہ جانتے ہیں کہ یہ عقیدہ توحید، صحیح اسلامی عقیدہ، اسلام کی اساس ہے، اسلام کی بنیاد ہے۔ اسی پر مذہب اسلام کی بنا ہے، انحصار ہے، اور اسی چیز کا نام، صحیح اسلامی عقیدہ کا نام دین اسلام ہے۔ یہی وہ عقیدہ ہے جس کی دعوت کے لیے، جس کی تبلیغ کے لیے سارے انبیاء کرام، سارے رسل اعظام دنیا میں مبعوث کیے گئے۔ قرآن مجید کے اندر سورہ نحل میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر قوم میں، ہر امت میں، ہر طبقہ میں، ہر زمانے میں جتنے بھی رسول بھیجے، تمام کا یہی پیغام تھا، تمام کا متفقہ یہی دعوت تھی کہ اے لوگو، اے اللہ کے بندو، تم تمام کے تمام ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، اور کائنات میں، دنیا کے اندر، اس دھرتی پر جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں، جن کی بھی پرستش کی جاتی ہے، جن چیزوں کو بھی پوجا کی جاتی ہے، ان سے بیزار ہو جاؤ، ان چیزوں کی عبادت سے ہر اعتبار سے دور ہو جاؤ۔ اس کے علاوہ سید الانبیاء، سید الرسل، رحمت للعالمین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے، رسول بنائے گئے، جب آپ پر قرآن مجید کی آیت اتری، جب آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامبر بنائے گئے، تو اس وقت سے لے کر کے پورے 13 سال تک، پوری مکی زندگی میں آپ نے صرف اور صرف ایک ہی موضوع، ایک ہی ٹاپک اور ایک ہی پہلو پر آپ نے گفتگو کی، لوگوں کو بتایا، سمجھایا، یہی عقیدہ توحید، لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے رہے، تمام اللہ کے بندوں کو
اللہ کے علاوہ تمام معبودان سے منع کرتے رہے اور انہیں یہ سمجھاتے رہے، انہیں یہ بتاتے رہے کہ تمہارا خالق، تمہارا مالک، تمہارا رازق اور تمہارا پالنہار، تمہارے فائدے اور نقصان کا مالک، تمہیں پیدا کرنے والا، تمہیں جلانے والا، تمہیں ہر طرح کی خوشی دینے والا اور تمہارا بیڑا پار لگانے والا ایک ہی معبود ہے، وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ یہی حقیقت آپ پورے 13 سال تک سمجھاتے رہے لوگوں کو اور ایک اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ آپ لوگوں کو جہاں بھی ملتے ایک ہی بات بتاتے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے اللہ کے بندو، اے لوگو، تم لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، ایک معبود برحق کا اقرار کر لو، اللہ رب العالمین کے بندے بن جاؤ، اللہ رب العالمین کی بندگی کی خاطر تم اپنی زندگی کو وقف کر دو، تفلحوا، کامیاب ہو جاؤ گے، دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی تمہیں کامیابی ملے گی، دنیا بھی آباد ہو جائے گی اور آخرت بھی آباد ہو جائے گی۔ یہی وہ صحیح اسلامی عقیدہ ہے، یہی توحید کا عقیدہ ہے جس کے واسطے سے، جس کے ذریعے سے اور جس کی بدولت ہم جنت کے مستحق ہو سکتے ہیں، جنت میں ہمیں داخلہ مل سکتا ہے، جنت میں جانے کی اجازت ہو سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ مخلصا من قلبہ دخل الجنہ، جو کوئی بھی خلوص دل سے اور پوری شرائط کے ساتھ، پورے اصول اور ضابطے کے ساتھ، شرعی پابندیوں کے ساتھ اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اقرار کرتا ہے، یعنی عقیدہ توحید کو مانتا ہے، شرک سے بیزار ہوتا ہے، شرک سے برات کا اظہار کرتا ہے اور پوری زندگی اسی توحید پر ڈٹا رہتا ہے، ایک اللہ کی عبادت کرتا رہتا ہے، تو وہ آدمی جنت کا مستحق قرار پائے گا، جنت میں داخلہ ملے گا۔ وہیں اگر کوئی شخص توحید پرست نہیں ہے، موحد نہیں ہے، اس کے عقیدے میں گڑبڑی ہے، خرابی ہے، فساد ہے اور اس کی زندگی کے اندر شرک پایا جاتا ہے، شرک کی شکل پائی جاتی ہے، شرک کی صورتیں پائی جاتی ہے اور اس کے اندر اللہ رب العالمین پہ توکل نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی ذات پر اعتماد نہیں ہے، یعنی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طور پر شرک میں ملوث ہے، تو پھر وہ آدمی کبھی جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ قرآن مجید کی مشہور و معروف آیت ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ سورہ مائدہ کی مشہور آیت ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جو کوئی بھی اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ کسی بھی طور پر، کسی بھی نوعیت سے اور کسی بھی ناحیے سے شرک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جنت کو حرام قرار دیتا ہے، حرام کر دیتا ہے، اور مرنے کے بعد قیامت کے دن آخرت میں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی سہارا نہیں ہوگا اور اس کا ٹھکانہ نہایت ہی برا ہے۔ اسی طریقے سے یہ عقیدہ توحید ایسا عقیدہ ہے جس پر پوری دنیا کا امن و سکون منحصر ہے۔ اسی عقیدے کی بدولت مسلمانوں کو بھی اور پوری دنیا کو بھی امن مل سکتا ہے، سکون مل سکتا ہے۔ پوری دنیا کے اندر، عالم کے اندر اگر شانتی ہو سکتی ہے، اگر سکون ہو سکتا ہے، اگر ہر طرح کا اطمینان ہو سکتا ہے تو صرف اور صرف اسی صحیح اسلامی عقیدہ کی بدولت، اسی توحید کی وجہ سے کائنات کے اندر سکون کی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے، کائنات سے ظلم ختم ہو سکتا ہے، کائنات سے زیادتی ختم ہو سکتی ہے، کائنات سے فساد ختم ہو سکتا ہے، اور کائنات کے اندر، دنیا کے اندر لوگوں کے دلوں میں جو بے چینیاں ہیں، جو پریشانیاں ہیں اور جو اضطرابی کیفیت ہے، جو بھی پریشانیاں ہیں، وہ اسی عقیدہ توحید کی وجہ سے ختم ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ انعام آیت نمبر 82 کے اندر ارشاد فرمایا،
الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. جو لوگ ایک اللہ پر ایمان لائے، جنہوں نے عقیدہ توحید کو مانا، تسلیم کیا، شرک سے مکمل طور پر بیزار ہو گیا، ایسے ہی لوگوں کے لیے امن ہے، ایسے ہی لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ایسے ہی لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. یہی لوگ سیدھے راستے پر ہیں. یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 82 ہے. میرے دینی ملی بھائیوں، اس میں اللہ رب العالمین کا واضح پیغام ہے، اسلام کی واضح تعلیم ہے کہ دنیا کے اندر امن اور سکون اگر پیدا ہوگا تو اللہ پر ایمان کے بعد عقیدہ توحید کی بدولت امن پیدا ہو سکتا ہے، سکون پیدا ہو سکتا ہے. آج پوری دنیا مل کر امن کے لیے کوشش کر رہی ہے. دنیا کے اندر بہت سارے ممالک ہیں جو شانتی پیدا کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں. دنیا کے اندر بہت سارے فساد ہیں، بہت سارے ظلم ہیں، بہت ساری ناانصافیاں ہیں، اور دنیا کے اندر ڈر اور خوف کا ماحول ہے، دہشت گردی کا ماحول ہے. لوگ امن کے ساتھ زندگی نہیں گزار رہے ہیں. لوگوں کو خوشی چاہیے، لوگوں کو اطمینان چاہیے. بڑے سے بڑے ممالک، بڑی سی بڑی طاقتیں، بڑی سے بڑی تنظیمیں سب مل کر کے امن کے لیے کام کر رہی ہیں، لیکن آج بھی اب بھی امن مفقود ہے، سکون غائب ہے، دلوں کے اندر قرار پیدا نہیں ہو پا رہا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ جو اصل مرض کی دوا ہے، جو اصل بیماری کا علاج ہے، جو اصل مشکلات کا حل ہے، ہم وہاں نہیں جا رہے ہیں. ہماری رسائی، ہماری پہنچ وہاں تک نہیں ہو پا رہی ہے. ہم مرض کی دوا نہیں تلاش پا رہے ہیں، ہم مسائل کے صحیح حل کی طرف نہیں بڑھ رہے ہیں، بلکہ ہم غلط جگہ پہ جا رہے ہیں. تو ہمیں امن کیسے مل سکتا ہے؟ ہمیں سکون کیسے مل سکتا ہے؟ ہمارا دل کیسے خوش ہو سکتا ہے؟ ہماری بے چینی کیسے دور ہو سکتی ہے؟ اور دنیا کے اندر کیسے شانتی کا ماحول پیدا ہو سکتا ہے؟ دنیا سے کیسے دہشت گردی ختم ہو سکتی ہے؟ دنیا کے اندر سے کیسے ڈر اور خوف کا ماحول ختم ہو سکتا ہے؟ میرے دینی ملی بھائیوں، آج جو لوگ بھی صحیح ایمان والے ہیں، عقیدہ توحید کو مانتے ہیں اور شرک سے مکمل طور پر برات کا اظہار کرتے ہیں، وہ لوگوں کو صحیح اسلامی عقیدہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، اور جہاں بھی صحیح اسلامی عقیدہ کے خلاف چیزیں موجود ہیں ان سے تنبیہ کرتے ہیں، ان سے منع کرتے ہیں، ہوشیار کرتے ہیں. آج عالم اسلام میں سعودی عرب کا قائدانہ رول ہے، کردار ہے. میں یہاں سعودی عرب کا تذکرہ صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ بلا شک اور شبہ عقیدہ توحید اور کتاب و سنت کی عقیدے کا اگر علمبردار ہے تو وہ دنیا کے اندر سنگل واحد ملک ہے سعودی عرب، جس کا دستور، جس کا قانون صرف اور صرف کتاب اللہ ہے اور سنت رسول ہے. اور اس بات میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا، کوئی شبہ نہیں کیا جا سکتا، اور اس میں دو رائے بھی نہیں ہے، اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں کر سکتا ہے. دنیا کے پردے پر سعودی عربیہ کا قانون دستور ثبت ہے، لکھا ہوا ہے کہ کوئی دنیاوی قانون نہیں ہے. اگر قانون ہے تو اللہ کی کتاب ہے، قانون ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح ہے. میں یہ اصل بتانا چاہتا ہوں کہ وہاں پر جہاں بھی جیسے بھی اگر صحیح اسلامی عقیدہ کے خلاف حرکات ہوتی ہیں، اعمال انجام دیے جاتے ہیں، اور کوئی بھی سرگرمیاں ہوتی ہے تو فوراً یہ حکومت اس پہ پابندی لگانے کی کوشش کرتی ہے تاکہ سعودی عربیہ کے اندر بھی بدامنی نہ پھیلے، اس کے اندر دہشت گردی کا ماحول نہ ہو، اور ساتھ ہی ساتھ پوری دنیا کے اندر ڈر کا ماحول نہ پیدا ہو جائے، خوف کا ماحول نہ پیدا ہو جائے، اور دنیا کے اندر دہشت گردی کا ماحول نہ پیدا ہو جائے، دنیا کے اندر ظلم و زیادتی نہ پیدا ہو جائے. اس مقصد سے سعودی عربیہ اپنے یہاں بھی اور دوسرے ممالک کے اندر بھی، پوری دنیا کے اندر بھی امن کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اس وقت پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ اگر امن ہے، سکون ہے، تو سعودی عربیہ کے اندر ہے. جو لوگ وہاں جا چکے ہیں، جو لوگ رہتے ہیں، آپ ان سے پوچھ لیجئے کہ اگر آدمی 2 بجے رات میں بھی بہت دور دراز جنگلوں میں بھی اگر تنہا سفر کرتا ہے
تو اس کا دل مطمئن ہوگا، اس کا دل پرسکون ہوگا، اور اسے ڈاکہ زنی کا ڈر نہیں ہو سکتا ہے، قتل کا ڈر نہیں ہو سکتا ہے، لوٹ مار کا ڈر نہیں ہو سکتا ہے، جان کا خطرہ نہیں ہو سکتا ہے، اور کوئی دہشت گردی کا خطرہ نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پہ عقید توحید کی بالادستی ہے، صحیح اسلامی عقیدہ کی نشر و اشاعت ہے، اور وہاں پہ لوگوں کو دین سے قریب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور پوری دنیا کے اندر بھی بہت سارے ممالک سے مل کر کے، دنیا کی بڑی سے بڑی طاقتوں کے ساتھ مل کر کے سعودی عرب دنیا میں امن پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ بات جگ ظاہر ہے۔ ہمارے ملک کے اندر ہندوستان کے ساتھ بھی سعودی عربیہ کے اچھے تعلقات ہیں، اور سعودی عربیہ ہندوستان سے مل کر کے بھی امن کی کوشش کر رہا ہے، اور جو بھی بڑے بڑے ممالک ہیں سب کے ساتھ امن کی کوشش کر رہا ہے۔ مسلمانوں کے اندر بہت ساری ایسی جماعتیں ہیں، بہت ساری ایسی تنظیمیں ہیں جن کے اندر صحیح اسلامی عقیدہ کا فقدان ہے، جو بظاہر نمازیں پڑھتے ہیں، بظاہر روزے رکھتے ہیں، اور اچھے اچھے اعمال انجام دیتے ہیں، نماز، روزہ، صدقہ خیرات، اور بھی بہت سارے اعمال ہیں جن کی خوب پابندی ہوتی ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کے اندر صحیح اسلامی عقیدہ کا فقدان ہے، ان کا عقیدہ درست نہیں ہے، اور ان کے اندر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طور پر شرک پایا جاتا ہے، بلکہ شرک ہی نہیں، کفر پایا جاتا ہے۔ میرے بھائیو، ہم تمام مسلمانوں کو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، ہم تمام مسلمانوں کو صحیح اسلامی عقیدہ کے تئیں الرٹ رہنے کی ضرورت ہے، بیدار رہنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر مسلمان اپنے عقیدہ درست نہیں کرتے ہیں تو ان کے اندر گمراہی پھیلے گی، ان کے اندر باطل چیزیں پھیل جائیں گی، اور وہ مسلمان ہو کر کے اسلام کو بدنام کریں گے، وہ اسلام کی بدنامی کا ذریعہ بنیں گے، کیونکہ بہت سارے ایسے مقامات پر، ایسی جگہوں میں، ایسے ممالک میں ان کے عقیدے کی بگاڑ کی وجہ سے دہشت گردی کا ماحول پیدا ہوتا ہے، اور وہ دوسروں کو کافر قرار دیتے ہیں، دوسروں کو گمراہ قرار دیتے ہیں، اور ایک دوسرے کے خلاف بغاوت پر ابھارتے ہیں، جس کی وجہ سے بد امنی پھیلتی ہے۔ اور جو اغیار ہیں، جو غیر مسلم ہیں، وہ ہمیں دہشت گردی کا لقب دیتے ہیں، انہی گمراہ جماعتوں کی وجہ سے، انہی گمراہ تنظیموں کی وجہ سے۔ لہٰذا جو اصل مرض ہے، اصل دوا ہے، اصل جو پریشانی ہے وہ یہی کہ ہمارے عقیدے کے اندر بگاڑ ہے، ہمارے عقیدے کے اندر شرک پایا جاتا ہے، اور ہم صحیح اسلامی عقیدہ کے پابند نہیں ہیں۔ اس لیے آپ سب سے پہلے توحید کو سمجھیے، توحید کی حقیقت کو سمجھیے، اور توحید کا کیا تقاضا ہے اس کو سمجھیے۔ توحید کے جو 3 قسمیں ہیں، توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات، آپ ان کو سمجھیے، اور صرف سمجھنا نہیں ہے بلکہ ان کے مطابق عمل کرنا ہے۔ میرے دینی ملی بھائیو، ہم تمام لوگ ایسے عقیدہ کے ماننے والے ہیں، الحمدللہ، جس عقیدہ کی وجہ سے دنیا میں بھی ہم کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ ہمارا عقیدہ وہی ہے جو صحابہ کرام کا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہو من یعش منکم بعدی فسیرى اختلافا کثیرا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ اے میری امتی، اے میرے ماننے والے، یاد رکھو ایک زمانہ ایسا آئے گا، آخری زمانے میں بہت سارے اختلافات بڑھ جائیں گے، بہت سارے فتنے بڑھ جائیں گے، لہٰذا تمہارا ایک ہی اصول ہونا چاہیے کہ تم میری سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہنا، اور میرے صحابہ کی سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہنا، خاص طور سے جو خلفائے راشدین ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان کی سنت کو پکڑنا یہی ہمارے لیے معیار ہے، یہی ہمارے لیے کسوٹی ہے، اور یہی ہمارے لیے ترازو ہے۔ میرے بھائیو، جب بھی کوئی مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے تو آپ کہیے کہ بتائیے اللہ کے رسول کی سنت کہاں ہے، اللہ کے رسول کی صحیح حدیث کہاں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کہاں ہے، اور پھر پوچھئے ابو بکر کا عمل کہاں ہے، عمر کا عمل کہاں ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل کدھر ہے، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمونہ کہاں ہے، ذرا بتائیے۔ اگر ثبوت مل جاتا ہے تو سمجھیے کہ اسلام کی بات ہے، اور اگر ان لوگوں کے اعمال نہیں ملتے تو سمجھیے کہ یہ بدعت ہے، یہ خرافات ہے، اور اس کا تعلق اسلام سے کچھ بھی نہیں ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ہم تمام لوگوں کو واضح نصیحت کر دی ہے کہ لا يصلح آخر هذه الامه الا بما صلح به اولها وما صلح به اولها الا کتاب اللہ سنت رسولہ۔ امام مالک کا مشہور و معروف قول ہے کہ اس امت کے آخری لوگ یعنی ہم لوگ جو اس زمانے میں جی رہے ہیں، اس وقت تک
کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں، ان کی زندگی اس وقت تک راہ راست پر نہیں آ سکتی ہے جب تک کہ اس راستے پہ نہ چلے جس راستے پہ اس امت کے پہلے لوگوں نے چلا ہے۔ اور پہلے لوگوں سے مراد صحابہ کرام ہیں، تابعین ہیں، اور پہلے کا راستہ کیا ہو سکتا ہے؟ کتاب اللہ کا راستہ ہو سکتا ہے، سنت رسول کا راستہ ہو سکتا ہے۔ مسلم کی ایک حدیث پڑھ کر میں اپنی بات ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کے رسول کی صحیح حدیث ہے، مسلم میں یہ روایت موجود ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، قد ترکت فیکم ما لن تضلوا ما بعدہ لن تضلوا بعدہ ان اعتصمتم بہ کتاب اللہ و سنت نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ لوگو میں تمہارے درمیان ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں جس کو اگر مضبوطی سے تھامے رہو گے، پکڑے رہو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور وہ دو چیز کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے اور ہماری سنت ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں۔ تو ہم تمام لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، صحابہ کرام کی سنت کے مطابق، اور جس پر پہلے کے لوگ تھے، جس پر اسلاف کرام تھے، اسی کے مطابق ہمیں عمل کرنا چاہیے، اور ہر حال میں عقیدہ توحید کو سمجھنا چاہیے، عقیدہ توحید کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ اور توحید ہی ہمارے لیے تمام چیزوں سے بڑھ کر ہے، تمام چیزوں سے بڑھ کر اس کی عظمت ہے اور اس کی قیمت ہے، اور یہی ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، لہٰذا آپ توحید کے لیے تمام طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائیں، اور توحید کے معاملے میں، عقیدہ کے معاملے میں، اللہ کی عبادت کے معاملے میں، اپنے دین کے معاملے میں آپ کسی چیز سے سمجھوتا نہ کریں۔ مومن ایسا کبھی نہیں کر سکتا ہے، اپنی جان کی قربانی دے سکتا ہے، پوری دنیا کی قربانی دے سکتا ہے، تمام مال و متاع لٹا سکتا ہے، لیکن وہ شرک نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی طرح کا کوئی شائبہ نہیں ہو سکتا ہے، اور وہ اپنی آخرت کو برباد نہیں کر سکتا ہے۔ لہٰذا عقیدہ توحید کو اپنائیے اور اسی کے مطابق پوری زندگی عمل کرنے کی کوشش کیجئے اور عزم کیجئے۔ اخیر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام لوگوں کو صحیح اسلامی عقیدہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔